السلام علیکم ناظرین ستمبر کے مہینے میں پاکستان کی سیاست تبدیل ہوگی، برف پگھلنے لگے گی اور منظر نامہ کافی حد تک صاف ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں کپتان کا رول بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ بہت سی اداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ آنے والے وقتوں میں وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ عین سے باہر نکل کر کوئی سلوک نہیں کریں گے۔ کل کے دن بہت سی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ کل کے دن آپ نے دیکھا شہباز گل کو رہا کر دیا گیا۔ امپورٹڈ حکومت یہ کیس بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا تھا۔ اس کیس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا تھا کہ بادی النظر میں یہ لگتا تھا کہ شہباز گل رہا نہیں ہو سکتے، لیکن کل کے دن 5 لاکھ مچل کے جمع کرنے پر رہا کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹھنڈی ہوائیں چلنے شروع ہو گئے ہیں، معاملات تیزی سے بدل رہے ہیں، برف پگھل چکی ہے۔ آج آپ نے یہ بھی دیکھا، کل آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز نے میڈیا ٹاک شدید غصے میں کیا تھا، اور ایک دفعہ پھر مریم نواز نے اداروں کو دل کھول کر نشانہ بنایا، اور اس دفعہ سیدھا فوج پر الزامات لگائے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے جو کہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے، جو اس کو گرانے نہیں دیتا، جو اس کو گرنے نہیں دیتا۔ ہر بال کیسے پھینکنا ہے وہ عمران خان کو بتا رہا ہے، وہ عمران خان کے پیچھے ہے۔ لیکن ہمیں حیرت اس بات پر ہوئی کہ اداروں کے خلاف کھلم کھلا بولنے والے مریم نواز پر کوئی ادارے نے ایکشن نہیں لیا۔ کیوں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی مزاحمتی بیان جاری نہیں کیا گیا؟ کیا مریم نواز پر بھی ایف آئی آر درج ہونا چاہیے؟ آج کپتان نے فائنل کال کا اعلان کر دیا اور اداروں کو امپورٹڈ حکومت کو بتا دیا کہ میرے ساتھ آپ لوگ جو بھی ڈیل کر رہے ہیں، اب وہ ڈیل فائنل کال اسلام آباد میں ہوگی۔ اب عوام کا سمندر سڑکوں پر اور اسلام آباد میں ہوگا، اب کال کا انتظار کریں، کیونکہ اب عمران خان یہ سمجھ چکا ہے کہ عمران خان کو اب عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ عمران خان کو صرف ایک لائن پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھولا انسان ہوتا ہے وہ ہر کسی کی باتوں پر یقین کرتا ہے۔ آج جو عمران خان نے پریس کانفرنس کیا ہے، اسپیچ کیا ہے، اس کا بظاہر تو مقصد یہی لگ رہا تھا کہ مہنگائی کے اوپر پریس کانفرنس کی گئی ہے، لیکن اس پریس کانفرنس میں اداروں کے لیے یہ پیغام تھا کہ آپ لوگ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اب یہ صلح 23 کروڑ عوام کے سامنے اسلام آباد میں ہوگی۔ اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ فوج کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم نے سر پکڑ لیے ہیں کہ ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں نہ اب کہیں کپتان 2/3 اکثریت کے ساتھ آنے والے ہیں۔ مریم نواز اس لیے تو چیخ رہی ہیں کیونکہ کل ان کو بریف کر دیا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب وقت بہت کم ہے، کہ اگر آپ عمران خان کو نااہل بھی کروا دیتے ہیں، گرفتار بھی کروا دیتے ہیں، سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کی کوشش بھی کریں گی، تو عوام اس حد تک عمران خان کے پیچھے جنونی ہو چکی ہے کہ وہ اس سے 2/3 اکثریت دلوا کر ہی دم لیں گے۔ اگر عمران خان کو ہٹا بھی دیتے ہیں تو پھر بھی پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے جیت جاتی ہے، تو پھر عین میں وہی ترمیم ہوگی، پھر وہ بھی عین میں وہی ترمیم کریں گے جو نون لیگ نے ترمیم کیے تھے، اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے نیب میں ترمیم کیے تھے۔ تو اس وجہ سے مریم نواز کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی تھی۔ تو ادھر جو نواز شریف پورا دن کال کرتے رہے اور صورتحال کا جائزہ لیتے رہے، جب ان کو یہ پتہ چلا نواز شریف کو کہ شہباز گل کو رہا کر دیا گیا، اس لیے کیا گیا تاکہ شہباز گل کو اس لیے رہا کر دیا گیا تاکہ عمران خان کو یہ یقین دلایا جائے کہ آپ کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے وہ فیئر ہے، کیونکہ فوج بذات خود اب ایک ادارے کے طور پر چاہتی ہے کہ باجوہ جو چاہتا ہے کہ میرے اوپر غداری پر جو گند غداری کا لگا ہے وہ ہٹ جائے۔ باجوہ اپنے دور حکومت میں ہی الیکشن کروائے، فیئر الیکشن، اس لیے تو عمران خان نے کی تھی کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا تب تک ایکسٹینشن دیا جائے۔
کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ فیئر الیکشن کے بعد وہی نئے آرمی چیف کا فیصلہ کریں، جو بھی نیا گورنمنٹ آئے گا وہی نئے آرمی چیف کا تعین کریں، فیصلہ کریں۔ اس طرف زرداری چاہتا ہے کہ اس کا اپنا بندہ لگے، نواز شریف اپنا بندہ چاہتا ہے۔ اب فوج کس کس جگہ ان کے لیے خود کو گندہ کروائے، فوج نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اس ٹائم پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے عمران خان۔ اب فوج یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ڈیفالٹ ہو اور ہمارے دفاعی بجٹ پر فرق پڑے۔ امریکہ اور انڈیا پہلے پاکستان پر آنکھ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کوئی موقع کہ کب پاکستان پر حملہ کریں، تو اس لیے اب ہر صورت میں وہ فوج عمران خان کو چاہتے ہیں اور عمران خان آئے اس معاشی صورتحال سے پاکستان کو نکالے۔ ناظرین، اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔